السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت اہم موضوع لے کر آیا ہوں۔ یہ موضوع بھی محمد علی ست پارہ سے متعلق ہے کہ K2 پر جب یہ حادثہ ہوا اس کے بعد بہت سارے سوالات اور لوگوں کے اعتراضات یا خدشات سامنے آنا شروع ہو گئے کہ یہ کیا ہوا ہوگا، کیسے ہوا ہوگا، کیا یہ واقعی ایک قدرتی حادثہ تھا، قسمت میں لکھا ہوا تھا، یا کسی کی سازش تھی، یا کسی کی کوئی پلاننگ تھی، یا کسی کی کوئی غلطی تھی۔ تو اس بارے میں کافی سارے باتیں جو آنا شروع ہو گئیں۔ اس کے اوپر میں کچھ پوائنٹ جو میں نے بنائے ہیں، ان پوائنٹس کو میں نے بنانے کے لیے میں نے بہت سارے کوپیماؤں سے جو K2 اور ماؤنٹ ایورسٹ سر کر چکے ہیں، اس کے بعد الپائن کلب کے کچھ عہدیدار جو اس پورے معاملے کو خود دیکھ رہے تھے، ان سے میں نے کچھ سوالات کیے، اور اس کے بعد میں نے یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ بنائی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس کو میں نے کچھ مرحلوں میں بنایا ہے، تو میں وہ ون بائی ون آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ محمد علی ست پارہ ایک بہت اچھے کوپیما ہی نہیں تھے، پاکستان کے سب سے بڑے کوپیما ہی نہیں تھے، بلکہ بہت عظیم انسان، بہت وفادار، اس کے بعد کمٹمنٹ کرنے والے، اور اس کے بعد ایک بات کر کے اس پہ ڈٹ جانے والے، اور موقع سے فائدہ نہ اٹھانے والے بھی تھے۔ اس کی کیا وجہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بات دو جگہ سے ثابت بھی ہوئی ہے، یعنی دو مختلف ذرائع نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے۔ ہوا یہ کہ جب 10 نیپالی اوپر جا رہے تھے سر کرنے کے لیے، تو محمد علی ست پارہ، جان سنوری جو ہے، یہ واپس نیچے آ رہے تھے کیمپ 3 سے کیمپ 2 کی طرف، غالباً جی کیمپ 3 سے کیمپ 2 کی طرف آ رہے تھے۔ تو نرمل جو علی ست پارہ کا بہت اچھا دوست بھی ہے، اس نے علی ست پارہ سے کہا کہ ہم اوپر جا رہے ہیں کلائم کرنے کے لیے، تو آپ ہمارے ساتھ کلائم کرنے آ جائیے۔ تو علی نے یہ کہا کہ میں جان سنوری کے ساتھ آیا ہوں، اور میں ان کے ساتھ میں نے سر کرنی ہے، اور اب یہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں نے وعدہ تو جان سنوری سے کیا ہے، میری کمٹمنٹ تو اس کے ساتھ ہے، اور اب میں ایک موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے میں اس کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ سر کرنے چلا جاؤں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے جو کمٹمنٹ کیا میں وہ ہر حال میں پوری کروں گا، بھلے میں سر کر کے آ جاؤں اور واپس آ کے میں پھر دوبارہ جان سنوری کے ساتھ بھی سر کرنے چلا جاؤں، لیکن یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں اپنے ممبر کو یا اپنے ایسے دوست کو جس کے ساتھ میں آیا ہوں شروع سے، این ٹائم کے اوپر میں اسے چھوڑ دوں اور آپ کے ساتھ میں سر کرنے چلا جاؤں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہ موقع دیا اور آپ نے مجھے یہ آفر دی، لیکن میں جان سنوری کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اس کے ساتھ ہی سر کروں گا۔ اور انہوں نے وہ آفر بڑے اچھے انداز سے انہوں نے وہ آفر کا انکار کر دیا، اور وہ چلے گئے اوپر۔ اس بات کو علی ست پارہ نے بیس کیمپ پر بیٹھے ہوئے ایک ٹیم چھنگ داوا جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو بتائی کہ مجھے نرمل نے یہ آفر کی تھی۔ پھر جب نرمل واپس آئے سر کرنے کے بعد بیس کیمپ پہ، تو انہوں نے بھی یہ دعویٰ کو بتایا کہ میں نے یہ علی کو آفر کی تھی۔ اور پھر جب یہ دو ٹیمیں واپس آ گئیں اسلام آباد میں، تو دونوں نے مختلف ذرائع سے الپائن کلب کے عہدیداروں کو بھی یہ بتایا کہ ہماری نرمل نے اور ایک اور نے، ہم نے آفر کی تھی علی کو کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیے، لیکن علی نے جان سنوری کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ آنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب یہ ایسا کیوں تھا؟ صاف سی بات ہے کہ بہت اچھا موقع تھا علی کے لیے، وہ چلے جاتے اور سر کر لیتے، واپس آ کے جان سنوری کے ساتھ نہ جاتے، یا واپس آ کے پھر جان سنوری کے ساتھ بھی دوبارہ چلے جاتے، لیکن اتنی بلندی پر ایک کوپیما کے ساتھ ایک عظیم انسان کی سب سے بڑی جو کوالٹی ہے وہ یہ تھی کہ انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے موقع مل رہا ہے تو میں فوراً چلا جاؤں، نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے اپنی سمٹ کی قربانی دی صرف جان سنوری کے لیے۔ وہ چاہتے تو اس دن آرام سے کر کے واپس آ جاتے، دوبارہ اگر نہ بھی کرنے جاتے تو کوئی پوچھنے والا یا کوئی ان سے سوال کرنے والا نہیں تھا، لیکن یہ ان کی عظمت ہے
کہ انہوں نے یہ اتنی بڑی قربانی دی جان سنوری کے لیے، اس محبت کی، وفاداری کی، عظمت کی اور اپنی کمٹمنٹ کی۔ تو علی جو ہیں وہ ایک بڑے کوپمائی نہیں تھے، ایک عظیم انسان بھی تھے، جو اس بات سے ثابت ہوتے ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ ہوا کیا وہاں پہ۔ دیکھیے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو 10 کوپما سر کرنے گئے K2 کو اس دن غالباً 15 جنوری، وہ سارے نیپالی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دیکھیے وہ ایک ٹیم نہیں تھے، وہ 3 مختلف ٹیموں کا حصہ تھے۔ اس میں ایک بڑی ٹیم تھی چھنگ داوا کی، بیسیکلی چھنگ داوا ایک ٹور آپریٹر بھی ہے، اور وہ بہت سارے یورپینز کو اپنے ساتھ ایز اے کلائنٹ ممبر لے کے آئے ہوئے تھے، اور ہر ممبر سے انہوں نے بعض ذرائع سے جو میں نے پتہ کیا ہے کہ شاید $20,000 یا شاید $25,000 فی ممبر انہوں نے چارج کیا ہوا تھا انہیں، اور ان کے ساتھ کوئی ٹوٹل 49 یا 50 کے قریب ممبر تھے، جو ان کا الپائن کلب میں ان کی جو بریفنگ کے وقت پرمٹ جو انہوں نے سبمٹ کیا تھا، اس میں انہوں نے باقاعدہ 49 ممبر ہیں اس کے اندر۔ اس 49 میں سے شاید 24 یا 25 شرپا تھے، نیپالی شرپا تھے۔ ایک تو یہ چھنگ داوا کی ٹیم تھی جو SST کمپنی کی طرف سے تھی، SST کی طرف سے تھی۔ دوسری منگما کی ٹیم تھی، یہ ایک ان سے علیحدہ تھی، منگما جو گو فنڈ می کے نام سے وہ آئے ہوئے تھے یہاں پہ۔ اور تیسری جو نیپالی ٹیم تھی وہ نرمل پورجا کی تھی۔ اچھا، یہ 3 ٹیمیں جو وہاں پہ پہنچی تھیں، اب چھنگ داوا نے بھی یہ کہا ہے کہ کیونکہ چھنگ داوا بہت پہلے آ گئے تھے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب اچانک مجھے پتہ چلا کہ نرمل بھی آ رہا ہے تو وہ حیران بھی ہوئے تھے کہ نرمل کا کوئی پلان نہیں تھا، تو اچانک نرمل وہاں پہ پہنچے اپنے ممبرز کو لے کے۔ تو یہ ایک علیحدہ ٹیم تھی، اور ان کا آپس میں پہلے سے کوئی رابطہ بھی نہیں تھا، شاید کوئی بات ہوئی ہو لیکن کوئی پلاننگ نہیں، فائنل ڈیسیجن نہیں تھا۔ تو چھنگ داوا نے یہ کہا کہ میرے لیے بھی حیرت ہوئی تھی جب مجھے پتہ چلا کہ نرمل بھی آ رہا ہے۔ اب یہ چھنگ داوا جو تھا، یہ نہ صرف اس کے نیپالی اوپر رسیاں لگا رہے تھے بلکہ صرف اپنے لیے، بلکہ جو اس کے ٹوٹل 49 ممبر تھے سب نے کلائم کرنی تھی، سب کو کلائم کرنے کے لیے لے کے آئے ہوئے تھے، تو ان سب کے لیے بھی اس نے یہ ساری رسیاں چھنگ داوا نے لگائیں، پھر کچھ رسیاں جو علی نے بھی لگائیں، محمد علی نے بھی، اور جو تھی اس کے بعد منگما کی جو ممبر تھے شرپا، انہوں نے بھی یہ رسیاں لگائیں۔ نرمل تو سب سے آخر میں آیا۔ پھر یہ ہوا کہ ایک سمٹ کوشش کی گئی، وہ ناکام ہوگی، تو پھر انہوں نے پلان کیا کہ ہم یہ 15 یا 16 جنوری کو ہم اوپر جائیں گے، تو وہاں پہ ایک ٹیم بن گئی۔ ان تینوں جو نیپالی ٹیمیں تھیں ان کی ایک ٹیم بن گئی 10 شرپاس کی، جنہوں نے اس دن کلائم کیا۔ اب اس میں کیا تھا کہ چھنگ داوا، اس کا صرف ایک ممبر تھا اس کے اندر، سونا شرپا، اس نے کلائم کی۔ منگما جو تھا اس کی ٹیم میں سے صرف 3 ممبرز تھے جنہوں نے کلائم کی، یہ ہو گئے ٹوٹل 4 ممبر۔ باقی نرمل جو تھا، نرمل کے 6 ممبرز تھے، نرمل کے علاوہ 5 اور، جنہوں نے اس دن سمٹ کی۔ تو یہ 10 شرپا جو اوپر گئے، یہ بیسیکلی 3 مختلف ٹیموں کا حصہ تھے، یہ کوئی ایک ٹیم نہیں تھی، یہ وہاں پہنچ کے یہ ایک ٹیم بن گئی اس دن کے لیے، یا سمٹ کے لیے ایک کمبائنڈ ان کا وینچر بن گیا۔ یہ تھا حقیقت۔ اب آگے میں نیچے چلتا ہوں کہ اس میں سوالات کیا ہوئے، اس میں خدشات کون سے سامنے آئے، اور اس میں جو سازشی کہانیاں یعنی کہ کانسپیرنسی تھیوری جو ہیں وہ کیا بنی۔ یہ کہا گیا کہ جب علی ستپارہ اور وہ اوپر پہنچے تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ تو رسیاں نہیں تھیں، کیونکہ جب یہ واپس آ رہے تھے 10 شرپا کلائم کر کے، تو انہوں نے واپس آتے ہوئے یا تو رسیاں اتار لی یا کاٹ دی، اور وہ رسیاں ختم ہو گئی۔ تو یہ اوپر جا رہے تھے تو انہوں نے رسیاں جب ان کو نہیں ملی تو ان کو رسیاں لگانی پڑی، یا کوئی رسی لوز ملی یا کوئی کمزور ملی، ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا۔ یہ صرف ایک اندازہ تھا، یہ ایک مفروضہ تھا، اور مفروضہ جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی بات بنا کے ہم کر دیتے ہیں، بات بنیاد بنا کے کر دیتے ہیں، اور پھر وہ رکتا نہیں ہے، اسی بنیاد پہ آپ 100 مفروضے بھی بنا سکتے ہیں،
اور اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی بیان نہیں۔ اب اس میں یہ میرا جو آتا ہے کہ دیکھیے، اگر ہم اس بات کو مان لیتے ہیں تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں نیچے سے کہ جس دن علی ستپارہ اور جان سنوری اور پابلو اور ساجد یہ اوپر جا رہے تھے، اسی دن 18 سے 20 جو ممبرز تھے چھنگ داوا ٹیم کے، جو اس دن کیمپ 2 یا کیمپ 3 میں انہوں نے رات کی تھی اور اس کے بعد سمٹ کے لیے جانا تھا، وہ واپس آ گیا۔ ان کے واپس آنے کو یہ بنیاد بنایا گیا کہ ان کے انتظامات نہیں تھے، یا وہاں پہ ٹینٹ نہیں لگے ہوئے تھے، یا ان کو پتہ چلا اوپر تو رسیاں کٹی ہوئی ہیں تو وہ واپس آ گئے۔ اب سوال یہاں پہ ہوتا ہے کہ وہ جو واپس آئے ہیں وہ تو $20-25,000 پر ممبر دے کے گئے ہوئے تھے، اور وہ تو سمٹ کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اگر ان کو وہاں پہ انتظامات نہیں ملے کیمپ 2-3 میں، جب وہ واپس آئے نیچے تو آ کے انہوں نے شور کیوں نہیں ڈالا کہ آپ نے ہم سے پیسے لیے تو ہمیں انتظامات کیوں نہیں دیے، آپ کی وجہ سے ہم سر نہیں کر سکے؟ کسی ایک ممبر نے کوئی ایسا اعتراض نہیں کیا۔ ہاں، کہانی کوئی بن گئی ہو تو ایک اور بات ہے، یا ان کی بنیاد پہ کسی نے کوئی ایسی بات بنا دی ہو تو ایک اور بات ہے، لیکن جس نے $20-25,000 دیا ہو، جس نے اپنے ملک سے سیاسی تاری کر کے یہاں تک پہنچا ہو، اور اس کو صرف ایک چھوٹی سی مسئلے کی وجہ سے بھی وہ سبمٹ نہ کر سکتے، وہ تو طوفان اٹھا دیتے ہیں، جیسے کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ جو ناکام ہوتے ہیں وہ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے کسی نہ کسی کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں کہ ہم اس کی وجہ سے سر نہیں کر پائے، تو ان کے لیے بڑا اچھا بہانہ تھا، وہ بھی الزام لگا دیتے کسی کے اوپر، اور ان کے اوپر لگا دیتے کہ رسیاں نکال گئے، ہمیں الزامات نہیں دیے، لیکن وہ خاموش تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں تھا، یہ صرف اندازہ تھا، وہاں پہ کوئی رسیوں کا ایشو نہیں تھا، کوئی ٹینٹ وغیرہ کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ یہ سننے میں آیا ہے کہ ان میں سے کچھ ممبرز کو، اس میں خاص ایک خاتون بھی تھی، اس کو وہ ہو گیا، فراس بائٹ ہو گئی تھی، اور اس کی وجہ سے اس نے اور ساتھ اس کے 3 سے 4 اور کلائنٹ تھے جنہوں نے واپس جانا کا فیصلہ کیا، اور ان کے واپس جانے کی وجہ سے چونکہ وہ ونڈو بہت چھوٹی تھی ویدر کی، کہ وہ بہت جلدی موسم خراب ہونے والا تھا، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر ہماری صحت بھی کچھ بہتر نہیں ہے، اگر ہم اس طرح جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ حادثہ نہ ہو جائے، تو اس کی وجہ سے زیادہ تر نے واپس آنا مناسب سمجھا اور واپس آ گئے۔ واپس آ کے انہوں نے کوئی ایسا اعتراض نہیں کیا، کوئی سوال نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ مفروضہ بالکل غلط بن جاتا ہے کہ ان کے انتظامات ایسے نہیں تھے جن کی وجہ سے وہ سر نہیں کر پائے۔ یہ ایک پوائنٹ یہ والا۔ دوسرا بات کہ اگر ہم اس سے اوپر چلے جاتے ہیں کہ کیمپ 4 سے اوپر کوئی رسیاں لگی ہوئی تھیں، یا باٹل نیک پہ تھیں، یا ڈیتھ زون میں رسیاں تھیں جو انہوں نے کاٹ دی تھیں یا انہوں نے اتار دی تھیں، تو ساجد آلموسٹ اسی جگہ سے واپس آیا، اس نے بھی آ کے کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا، کوئی ایسی بات نہیں کی، کوئی ایسا اعتراض نہیں کیا کہ وہاں پہ رسیاں کاٹ دی گئی تھیں یا رسیاں اتار دی گئی تھیں جس کی وجہ سے میرے والد کو حادثہ ہو گیا، اس نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی، کیونکہ ایسی بات تھی نہیں۔ اچھا چلیں، ساجد چونکہ تھوڑا سا نیچے سے واپس آ گیا، ہو سکتا ہے اس سے آگے رسیاں کاٹی گئی ہوں، تو ہم اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ جو میں نے شروع میں بتایا ہے کہ یہ 3 مختلف ٹیموں کے 10 شرپا اوپر گئے تھے سر کرنے کے لیے، جس میں سے نرمل کی اپنی ٹیم تھی، اور وہ اس کا اور کوئی کلائنٹ نہیں تھا جس نے اوپر جانا تھا، جبکہ چھنگ داوا کی پوری ٹیم نیچے بیٹھی ہوئی تھی جس نے دوبارہ پھر جانا تھا، یعنی ان کو لے کے جانا تھا۔ منگما کی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے کلائنٹس نے اوپر جانا تھا۔ اب منگما کے 3 ممبر تھے، چھنگ داوا کا 1 ممبر تھا، اور نرمل 6 ممبر تھے۔ اب اگر انہوں نے رسیاں کاٹ دی تھی وہاں پہ یا اتار دی تھیں، تو یہ نیچے آ کے یہ جو چھنگ داوا اور منگما ہے یہ تو شور ڈال سکتے تھے کہ اب ہم اوپر نہیں جا سکتے، ہمارا کوئی ممبر اوپر نہیں جائے گا کیونکہ وہاں پہ رسیاں کاٹ دی ہیں، رسیاں ہم نے اتار دی ہیں، کاٹ دی ہیں۔ یعنی وہ 3 مختلف ٹیمیں تھیں، ان تینوں ٹیموں میں بھی اختلاف آ سکتا تھا کسی جگہ پہ کہ اب رسیاں نہیں ہیں، یا تو ہوتا کہ ایک ہی ٹیم ہوتی ہے جن میں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی کہ وہ کوئی ایک مجرمانہ فیل کرتے اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتے یا اس کو خفیہ رکھنے کے لیے اتحاد کر لیتے، ایسا نہیں تھا، وہ مختلف ٹیمیں تھیں 3، اگر انہوں نے ایسے ہی حرکت کی ہوتی تو کہیں نہ کہیں بات نکل آتی اور وہاں پہ پھیل جاتی، ایسا کچھ نہیں تھا، یہ صرف ایک مفروضہ تھا جس کے اوپر یہ ساری پلاننگ، یہ ساری جو اندازے لگائے، اور اندازے لگانے کے بعد پھر کہانیاں شروع ہو گئی۔ اچھا، اس کے بارے میں تھوڑا سا اور آگے چلتا ہوں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ اس مفروضے کی سازشی کہانیوں کی ایک وجہ اور بھی بتائی گئی کہ جان سنوری کا جو ہے وہ نیپالیوں کے ساتھ کوئی اچھا ایکسپیرینس نہیں تھا، وہ ایک دوسرے کے بہت خلاف تھے یا دشمن تھے، ایک دوسرے کے ساتھ پہلے ان کی لڑائی ہو چکی تھی۔ اس میں کچھ حد تک صداقت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ناراض تھے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی جانی دشمن تھے کہ وہ جان بوجھ کے رسیاں کاٹ دیتے تاکہ وہ یہ کر نہ سکتا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ ناراض تھے، اور کوپیما میں ناراضیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک کوپیما دوسرے کے خلاف جو ہے وہ مجرمانہ قدم اٹھاتا ہے یا کوئی اس کو جان بوجھ کے مارنے کی یا کوئی ایسی کرنے کے لیے کوئی ایسی حرکت کر دیتا ہے، ایسا نہیں۔ اور اس بار بھی ایسا نہیں ہوا۔ اگر ہم اس بات کو فرض کر لیتے ہیں کہ جان سنوری اور جو شرپا اوپر گئے 10 شرپا 3 مختلف ٹیموں سے، کسی ایک دو کے ساتھ اگر اس کی ناراضگی بھی تھی تو باقی 8 5 یا 7 کے ساتھ تو ناراضگی نہیں تھی اس کی، تو وہ اچھے دوست تھے۔ تو ایسا نہیں کہ انہوں نے صرف ایک دو نے جان سنوری کو کہ وہ نہ کر سکے تو ہم رسیاں کاٹ دیتے ہیں۔ اگر جان سنوری نہ کر سکے رسیاں کاٹ دیتے ہیں تو جو نیچے بیٹھے ہوئے تھے باقی 30 40 50 کلائنٹ ممبرز مختلف ملکوں کے، وہ بھی تو نہیں کر پائے پھر۔ تو کیا صرف جان سنوری کی وجہ سے انہوں نے ان سب کے لیے یہ ناممکن بنا دیا؟ اور اگر جان سنوری کے ساتھ ان کا کوئی مسئلہ تھا تو اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نرمل ہے وہ اور محمد علی ستپارہ بہت اچھے دوست تھے۔ تو کیا نرمل جب رسیاں کاٹی گئیں تو نرمل اس میں شامل تھا، باقی بھی سونا شرپا تھا، یہ سارے اس میں شامل تھے؟ تو کیا انہوں نے جان بوجھ کے رسیاں کاٹی گئی تاکہ یہ علی بھی پھنس جائے وہاں پر؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نیچے بیس کیمپ میں جتنی بھی ویڈیوز اب وائرل ہو رہی ہیں نیپالیوں کے جانے سے پہلے کی یا بعد کی، اور وہ وہاں پہ جشن منا رہے ہیں یا ناچ گا رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، اس میں علی سب سے بڑھ چڑھ کے ان کے ساتھ حصہ لے رہا ہے، محمد علی ستپارہ۔ اس کا مطلب کہ محمد علی ستپارہ ان کا بہت اچھا دوست تھا نیپالیوں کا۔ اور وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو نیپالی واپس آ رہے تھے انہوں نے صرف ایک بندے کی مخالفت کی وجہ سے سب کی جان کو خطرہ ڈال دیا، 3 بندوں کی جان چلی گئی اور 18 20 30 جو تھے ان کے اپنے ممبرز ان کو بھی انہوں نے ناکام کر دیا، ایسا نہیں تھا۔ وہ بڑے اچھے دوست تھے۔ اور یہ سارا اچھا، اس کے بعد ایک پوائنٹ اور بھی میں آتا ہوں، محمد علی ستپارہ کی طرف میں آتا ہوں۔ یہ جو چھنگ داوا نیچے بیس کیمپ پہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ محمد علی ستپارہ بہت اچھے دوست تھے۔ کتنے اچھے دوست تھے میں اتنا بتاتا ہوں کہ محمد علی ستپارہ نے پاکستان کی جو 8000 میٹر پر 5 چوٹیاں ہیں وہ ساری کی ہوئی تھیں، اور ان میں سے ننگا پربت تو 3 دفعہ کی ہوئی تھی، 2 دفعہ سردیوں میں کی ہوئی تھی، اور اس کے بعد G2 بھی G1 بھی۔ اس کے علاوہ نیپال کی جو 9 چوٹیاں اور ہیں 8000 میٹر پر، ٹوٹل 14 چوٹیاں، جس میں سے 5 پاکستان میں 9 نیپال میں۔ نیپال کی جو 9 چوٹیاں ہیں 5000 میٹر سے 8000 میٹر سے اوپر، اس میں سے 3 بھی محمد علی ستپارہ نے سر کی ہوئی تھیں، تو ٹوٹل یہ 8 چوٹیاں سر کر چکے تھے، باقی ان کی رہتی تھی 6 اور۔ اچھا، ان 6 میں سے 2 چوٹیاں جو ہیں وہ چھنگ داوا، یہی جو بیس کیمپ پر بیٹھے ہوئے تھے SST والے، انہوں نے محمد علی ستپارہ کو سپانسر کیا ہوا تھا، اور اسی سال K2 سے واپس آنے کے بعد مارچ اپریل یعنی کہ یہ بہار میں یہ جا رہے تھے نیپال، اور وہاں جا کے انہوں نے 2 چوٹیاں سر کرنی تھی چھنگ داوا کے ساتھ مل کے، یعنی وہ اتنے اچھے دوست تھے کہ چھنگ داوا نے ان کو سپانسر کیا ہوا تھا۔ تو ایسا نہیں کہ وہاں پہ کوئی ایسا انہوں نے مجرمانہ فعل کیا اور چھنگ داوا کو بھی اس کا پتہ ہوگا اور اس نے چھپا لیا، اور جب کہ وہ اتنے اچھے دوست تھے آپس میں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور یہ ایسا واقعہ ہوا بھی تو 10 ممبرز اوپر کر رہے ہیں، 10 شرپا اوپر کر رہے ہیں، ان 10 شرپا کے نیچے 30 40 شرپا بیٹھے ہوئے ہیں، ممبرز کلائنٹ ممبر بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں بات نکل آتی، کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بات نکل جاتی، تو کیا یہ ممکن تھا کہ چھپ جاتی؟ نہیں، تو ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، تو اس لیے بات نہیں آئی۔ تو محمد علی ستپارہ نے 2 چوٹیاں جو ہے وہ چھنگ داوا کے ساتھ اسی سال مارچ اپریل میں کرنی تھی، یعنی 2-3 مہینے بعد انہوں نے جانا تھا، اتنے اچھے دوست تھے۔ اچھا، یہ کرنے کے بعد 10 ہو جاتی، باقی رہ جانی تھی 4۔ تو باقی 4 کے بھی میں بتا دیتا ہوں کہ ایک بہت مشہور فرانس کے ہیں مارک بٹاٹ، بہت مشہور ہیں، جو کوپیمائی سے ریلیٹڈ بندے ہیں وہ جانتے ہوں گے انہیں، ان کا نام سنا ہوگا۔ یہ محمد علی ستپارہ کے بہت ہی اچھے دوست تھے، اور انہوں نے
محمد علی ستپارہ کو سپانسر کیا ہوا تھا کہ جو آپ کی 4 چوٹیاں ہیں نیپال کی وہ میں کرواؤں گا آپ کو، یعنی انہوں نے پورا سپانسر اور ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا تھا. تو وہ بھی اسی سال خزاں میں یا پھر اگلے سال کے بہار میں یہ 4 چوٹیاں بھی ہو جاتی ہیں. تو یوں محمد علی ستپارہ پاکستان کے پہلے کوہ پیما بن جاتے جنہوں نے 8,000 میٹر کی 14 چوٹیاں کر چکے ہوتے. لیکن قسمت میں نہیں تھا اور وہ اس سے پہلے چلے گئے. اس لیے یہ کہنا کہ سازشی کہانیاں، بالکل سازشی کہانیاں بنائی جا سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی نہ کوئی بنیاد تو ہو، کوئی بیان ہو، کوئی بیان اس بندے کا ہو جو کہیں نہ کہیں اس سارے واقعے کا گواہ بھی رہا ہو. ہاں، نیچے بیٹھ کے یا آپ اندازوں سے کچھ بھی آپ سوچ سکتے ہیں، اور بالکل وہ سوچنے میں حق بجانا بھی ہوتے ہیں جو ایسا سوچتے ہیں، اور سوچا بھی جا سکتا ہے کیونکہ اس کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے آپ کچھ بھی سوچ کے تو بات چلا سکتے ہیں اور وہ پھر نکل جاتی ہے، پھر ایک سے دوسری بات اور دوسری سے چوتھی بات اچکتے چلے جاتے ہیں اور کچھ کا کچھ کہانی نکل جاتی ہے. لیکن اگر ایسا کوئی واقعہ تھا تو وہ 10 ممبرز اوپر گئے، اس کے بعد ان کے جو ان 10 ممبرز کے جو نیچے 50-60 ممبرز بیٹھے ہوئے تھے وہ والے، پھر اس کے بعد جو 18 سے 20 کیمپ 3-4 سے واپس آئے. اس کے بعد ساجد علی ستپارہ، یہ سارے کہیں نہ کہیں کوئی ایسا بات کرتے جہاں سے شک ہوتا کہ یہ کچھ ایسا واقعہ ہوا ہے. اگر ان میں سے کسی نے بات نہیں کی جو اس وقت بیس کیمپ پر تھے یا کیمپ 1 2 3 میں تھے، تو پھر نیچے بیٹھے ہوئے میں آپ جتنی مرضی ہم اندازے لگاتے ہیں وہ صرف اندازے ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ہاں، آپ کی حقیقت جو ہم اندازے ہیں یہ اس وقت سچے ثابت ہو سکتے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک بندہ اس بات کی تائید کر دے کہ بھی ہاں یہ ایسا ہوا تھا، تو پھر کہا جا سکتا ہے. اگر وہ نہیں کہتے، جو کہ انہوں نے ابھی تک نہیں کہا، تو یہ سارے اندازے ہیں اور اندازے ہی رہیں گے. اچھا، اس میں ایک یہ تو تھا ٹوٹل جو اندازے، خدشات اور سازشی کہانیاں جس کا میں نے واضح کیا کہ محمد علی ستپارہ اور نیپالی بہت اچھے دوست تھے. اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا. اب میں چلتا ہوں ایک اور اہم پوائنٹ جو ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا، وہ یہ ہے کہ جب یہ حادثہ ہو گیا، یعنی گمشدگی کا پتہ چل گیا، اس کے بعد سے پاکستان آرمی ان کی کیا کاوش رہی ہے. اس میں جو میرے پاس معلومات آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگلے 4 سے 5 دن تک لگاتار آرمی کے مختلف ہیلی کاپٹرز، ایک نہیں کئی ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ سرچ کے لیے جاتے رہے. حتیٰ کہ جو ہمارے ہیلی ہیں وہ 7,000 میٹر سے اوپر نہیں جا سکتے تھے، تو ان کے فیول کم کیا گیا تاکہ ان کا وزن کم ہو، ایون کہ ان کے دروازے بھی اتارے گئے. اور آپ اندازہ کریں کہ -40-50 کے ٹیمپریچر میں ہمارے پائلٹس نے دروازے اتار کے، جو مجھے بتایا گیا، اب اس میں حقیقت کیا ہے یہ ابھی میں اس کو ریکنفرم نہیں کر پایا، لیکن ایسا پہلے ہو چکا ہے. ناگا پربت میں 2006 میں ایک ریسکیو ہوا تھا، تو ہمارے ایک پائلٹ تھے جن کو بعد میں ایک بہت بڑا اعزاز بھی دیا گیا تھا، انہوں نے دروازے اتار کے ریسکیو کیا تھا تاکہ میں بہت زیادہ بلندی تک چلا جاؤں. تو اس بار بھی دروازے اتارے گئے، ان کا وزن کم کیا گیا آئل نکال کے، کم سے کم آئل کے ساتھ، تاکہ ہم بہت زیادہ بلندی تک جا کے بھی ڈھونڈ سکیں. تو ہمارے آرمی کے ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ جاتے رہے. اس کے بعد C-130 گیا سکیننگ کے لیے، اس کے بعد F-16 بھی بھیجا گیا سکیننگ کے لیے. اور یہ ساری ایفرٹ جو ہے پاکستان آرمی نے کی، اور یہ فری آف کاسٹ ہوئی، اس کا کوئی پیسہ نہیں آرمی نے لیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ چیف آف آرمی سٹاف نے یہ باقاعدہ ہدایت دی تھی کہ ہر ممکن کوشش کر کے ہم اپنے ہیرو کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. اس کے لیے بھلے ہمیں تاریخ کا سب سے بڑا، سب سے لمبا یا سب سے مہنگا آپریشن بھی کرنا پڑے، ہم کریں گے اور ہم اپنے ہیرو محمد علی ستپارہ کو ڈھونڈیں گے. لیکن موسم اور قدرت، اس کے سامنے کوئی نہیں رک سکتا، کوئی نہیں ٹھہر سکتا. وہ حاوی رہا اور تمام تر کوشش کے باوجود وہ نہیں مل پائے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس میں آرمی نے بہت کوشش کی، اور جتنی ایفرٹ کی وہ ساری انہوں نے فری میں کی اور اپنے ہیرو کو ڈھونڈنے کے لیے کی. لیکن چونکہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا جاتا، اور ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اب اس میں جو ہمارے پائلٹس نے حصہ لیا وہ بالکل گمنام ہیں، وہ ہیروز ہیں.
جو اپنی جان داؤ پہ لگا کے 7,000 میٹر بلکہ اس سے بھی اوپر ہیلی تک لے جاتے رہے، ان کو بھی کوئی حادثہ ہو سکتا تھا۔ تو اس میں ساری قوم نے جس نے حصہ لیا عملی طور پر یا دعاؤں میں یا کہیں پر بھی، وہ سارے قابل تحسین ہے۔ یہ ایک اہم پوائنٹ تھا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ ان سب کے جو تینوں ٹیمیں تھیں، جان سنوری کی بھی تھی چوتھی ٹیم 3 نیپالیوں کی، ان کے جو پرمٹ ایشو ہوئے تھے، ان کی جو بریفنگ ہوئی تھی وہ پنچ کلب میں موجود ہیں، جس میں یہ ساری باتیں سامنے آتی ہیں کہ وہ علیحدہ ٹیمیں تھیں اور ہر ٹیم میں کتنے ممبرز تھے، کتنے پورٹرز تھے، ہائی پورٹرز تھے، یہ ساری باتیں وہاں سے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو اس کی بنیاد پہ آپ بہت آسانی سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا ہوگا۔ یہ تھوڑی کچھ باتیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، تاکہ اگر کوئی ایسی آپ کے سامنے سیاسی کہانی آتی ہے تو بالکل سنیے، اس سے بھی انکار نہ کیجیے، لیکن کم از کم آپ کے پاس کچھ پوائنٹس تو ہونے چاہیے کہ جس کی وجہ سے آپ خود اندازہ کر سکیں کہ کیا واقعی ایسا ہوا ہوگا، یا اس میں کتنی حقیقت ہو سکتی ہے، یا اس میں اس بات میں کتنا وزن ہو سکتا ہے۔ تو ایک پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور اب آپ بہتر طریقے سے تجزیہ خود کر سکتے ہیں، اور تجزیہ ضرور کرنا چاہیے، خود سے کرنا چاہیے، اور امید ہے کہ آپ اس سارے معاملے کو بہت اچھے انداز سے جان پائے ہوں گے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے اس بات کو سنیے، اور اس کے بعد پھر آگے اور چلیے۔ مزید اسی کے حوالے سے، اسی موضوع کے اوپر میں ایک پروگرام اور کروں گا، جس میں میں کچھ مزید حقائق کا انتظار کر رہا ہوں کہ اس دن بیس کیمپ کے اوپر جو رابطے ہو رہے تھے چھنگ داوا کے نرمل پورجا سے، جب وہ پہلے دن جا رہے تھے، اس کے بعد جب یہ اوپر جا رہے تھے، وہ رابطے ہوئے محمد ستپارہ کے ساتھ، اور پھر جب یہ مسنگ ہو گئے تو پھر ساجد کیمپ 3 میں بیٹھا ہوا تھا، تو ساجد اور چھنگ داوا کے، اور ساجد اور جو جان سنوری کی ٹیم کے جو بیس کیمپ تھا، اس میں ان کے درمیان جو کنورسیشن ہوئی، جو رابطے ہوئے، اس پہ بھی میں آپ کو سامنے کچھ حقائق لے کے آؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں کچھ تصدیق کرنا چاہتا ہوں باتوں کی، وہ بھی سامنے آئیں گی، کیونکہ ایک بات بہت اہم ہے کہ چھنگ داوا نے جب یہ اوپر جا رہے تھے محمد علی ستپارہ، تو چھنگ داوا نے باقاعدہ علی کو بتایا کہ موسم بہت جلدی خراب ہونے والا ہے، یہ ونڈو بہت شارٹ ہے، تو کوشش کیجئے کہ آپ صبح 11 بجے تک جہاں پہنچ سکے اس سے آگے نہ جائیے گا۔ اگر آپ 11 بجے تک آپ نے سبمٹ کر لی تو ویری گڈ، اگر نہیں کر پائے تو پھر 11 کے بعد آپ سبمٹ کی کوشش نہ کیجیے گا، فوراً نیچے واپس آئیے گا، کیونکہ موسم خراب ہو جائے گا اور آپ پھنس جائیں گے۔ یہ اہم پوائنٹ ہے۔ ہاں، ایک بات میں پیچھے مس کر گیا، وہ یہ ہے کہ اگر 10 شرپا جو اوپر گئے ہوئے تھے اور واپسی پہ انہوں نے رسیاں کاٹ دیں یا رسیاں اتار دیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ واپس آ رہے تھے، انہوں نے سبمٹ کرنے کے واپس آ رہے تھے، تو وہ بہت لیٹ ہو چکے تھے، یعنی کہ جو باقاعدہ کلائمبنگ کا ٹائم ہوتا ہے اس سے بھی 5-6 گھنٹے زیادہ ان کو ہو چکا تھا، تو اتنی دیر ہو چکی تھی انہیں اوپر سمٹ کے اوپر کہ اتنا ممکن نہیں تھا کہ واپس آتے ہوئے وہ فوراً نیچے واپس آنے کی کوشش کرتے، یا باقاعدہ مزید اوپر رک کے وہاں پہ رسیاں کاٹتے یا رسیاں اکٹھی کرتے یا اتار کے لے کے آتے۔ ان کی تو کوشش تھی کہ ہم جلد سے جلد نیچے اتریں تاکہ ہماری جان بچ پائے، کیونکہ وہ بہت مشکل حالات میں تھی وہاں پھنسے ہوئے وہ بھی لوگ، جب وہ جا رہے تھے پھر واپس آ رہے تھے، تو ایسے میں ممکن نہیں تھا کہ جب وہاں پہ ایک ایک منٹ قیمتی ہو اور آپ نے نیچے اترنا ہو جان بچانے کے لیے، بجائے اس کے آپ بعد میں آنے والوں کی مشکل پیدا کرنے کے لیے آپ رسیاں کاٹنا شروع کر دیں یا اتارنا شروع کر دیں، ایسا ممکن نہیں تھا۔ یہ باتیں ساری میں نے آپ کے سامنے رکھی، امید ہے آپ اس کو بہتر انداز سے آپ تجزیہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، اگلی کسی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔